السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں علم غیب کے متعلق مع دلیل سوال و جوابوں کے ساتھ کہ علم غیب کیا چیز ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کس طرح جواب دے سکتے ہیں، کیا جواب دے سکتے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر سے دلیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ علم غیب کیا ہے۔ میں نے یہ بہت ساری کوشش کر کے سوال و جوابوں کے ساتھ اس کو نوٹس بنائے لکھے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی بندہ بھی جو سوال کرتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ علم غیب ہے کیا چیز، علم غیب کہتے کسے ہیں۔ تو اس کے اندر ہے مسئلہ صحیح فہم اور کامل ادراک کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا یہ پہلے جو لفظ غیب ہے نا اس کی تحقیق کریں کہ یہ چیز کیا ہے۔ جب اس کا ہمیں پتہ ہوگا تو پھر جو مسئلہ سمجھنا ہے نا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ مطلب کہ آسان لفظوں کے اندر کہ جو انسان کا جو عقل ہے جس چیز کو تسلیم نہ کر سکے، مثلا وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں، ایک۔ اور دوسرا وہ علم جو حواس کی رسائی سے بالا تر ہو اور جو قوت عقل سے بھی حاصل نہ کی جا سکے۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر عقل تو ہے لیکن اس سے نہ وہ ایسی چیزیں حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اب ہمیں اچھی طرح معلوم تو ہو گیا کہ غیب کسے کہتے ہیں، لیکن کہ علم غیب کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کا نقطہ نظر کیا ہے، ہمارا مسلک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ اب میں بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اگر تو دیکھا جائے تو اس پر جو نا سارے مسئلے کا دار و مدار جو ہے تقریباً علم و غیب پر ہے۔ اگر اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا، کوئی شک و شبہ علم غیب کے متعلق جو ہے نا یہ ہمارا مسلک اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تعلیم الہی اور فیض ربانی سے حاصل، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے نا وہ عطائی نہیں ہے۔ عطائی مطلب کہ کسی نے عطا نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ کسی نے عطا نہیں کیا، کوئی کسی چیز کے بارے میں کس طرح کی بھی کوئی چیز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے پیدا ہونے سے لے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے مرنے کے بعد تک بھی جانتا ہے، کسی نے اس کو نہیں سکھایا۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ہے نا وہ جو ہے وہ عطائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر تو آپ نبی کریم جو ہے آپ مطلب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا علم غیب نہیں ہے، اور اگر آپ مانتے ہیں کہ علم غیب ہے تو پھر تو یہ شرک ہے، علم غیب تو صرف اللہ کو ہے۔ تو بھائی بے شک اللہ تعالیٰ کو ہی ہے علم غیب، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ عطائی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے وہ عطائی نہیں ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ہے وہ عطائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہے نہ کہ خود سے، اور یہ محدود ہے، اس کی حد ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی حد ہے، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ایک حد کہ محدود سا ہے، ایک وہ حد نہیں ہے، یہ صرف نبی پاک کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مطلب جس نے دیا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی حد کتنی ہے، کدھر تک ہے، اور جس نے لیا ہے ادھر تک ہے، نہ کہ یہ ہمارے ذہن میں آنے والی چیز ہے کہ کس حد تک ہے۔ ہم اس کا گمان نہیں کر سکتے کہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یا کتنا بھی ہے، یہ صرف دینے والا جانتا ہے اور لینے والا جانتا ہے۔ ایک یہ بھی ادھر سے سوال ہوتا ہے کہ ابھی تک میں نے کوئی حدیث نہیں بتائی، کوئی قرآنی آیات نہیں بتائی کہ جس کے اندر سے ثابت ہوتا ہو کہ یہ نا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ہے یہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو اس کے اندر سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ نے بتا دیا، ہم نے سن لیا، آپ نے بتا دیا کہ یہ ہے، لیکن ہر چیز کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دعویٰ بغیر دلیل کے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہر چیز کو جانچنے اور پرکھنے کا ایک جو پیمانہ ہے وہ معیار ضرور ہوتا ہے، اور
جو ہمارا اس ٹائم جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ ہے قرآن پاک. اگر ہم کسی مطلب جو نہیں ماننے والا نبی پاک کے علم غیب کو، اگر ہم اس کو اعلیٰ حضرت یا اپنے کسی بزرگ کی دلیل بتائیں گے نا کہ یہ دیکھو یہ، تو وہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ ہمیں قرآن پاک سے بتائیں. تو جو کہ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک سے پوچھنا چاہیے. قرآن پاک ہے جو سب سے بڑی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب لوگ تمہارے پاس بہت ساری احادیث لے کر آئیں گے، تم ان میں سے کسی پر بھی عمل نہ کرنا، لیکن ان کا پہلے موازنہ کرنا قرآن سے. اور جو تو ویسے بھی شریعت کا اصول ہے، الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں تو مطلب تھوڑا پتہ ہے کہ شریعت کا اصول ہی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی حدیث آتی ہے، چاہے اس کی دلیل کتنی ہی پختہ کیوں نہ ہو، کسی صحابی مطلب جو صحابی قوی ہیں بہت زیادہ حدیثوں کے اندر، چاہے انہوں نے کیوں نہ روایت کی ہوں، آپ سب سے پہلے دیکھیں گے، کیونکہ آپ خود تو نہیں نہ سن رہے ان سے، اس صحابہ سے آپ خود نہیں سن رہے، کوئی بندہ ہی لے کے آیا یا آپ نے کہیں سے پڑھا ہے. تو سب سے پہلے آپ اس احادیث کو قرآن پاک سے دیکھیں گے کہ کیا قرآن پاک کے یہ خلاف تو نہیں ہے، یہ حدیث جو آپ تک پہنچی ہے یہ قرآن پاک کے خلاف تو نہیں ہے. اگر تو وہ حدیث جو ہے نا یہ قرآن پاک کے خلاف ہوگی تو اس احادیث کو چھوڑ دیں گے. احادیث کو خبر واحد بھی کہتے ہیں. تو کتاب اللہ کے خبر واحد، اگر تو کتاب اللہ کے پہلے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کتاب اللہ اور جو وہ خبر واحد ہے نا ان دونوں پر عمل ہوتا ہو تو ہم ان دونوں پر عمل کریں گے. مطلب اگر احادیث پر عمل کرنے سے قرآن کا جو انکار نہ ہوتا ہو تو ہم احادیث پر عمل کریں گے. اور اگر تو دیکھیں گے کہ احادیث جو ہے وہ قرآن پاک کے خلاف ہے، خلاف سے مطلب یہ ہے کہ پہلے نبی پاک نے کچھ حکم دیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ ٹاپک کہاں سے کہاں نکل گیا سمجھانے کے لیے کہ اگر تو پہلے نبی پاک ایک قبیلہ تھا، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا اس کا، جو اس قبیلے کے رہنے والے لوگ تھے نا ان کو کوئی بیماری تھی، تو نبی پاک نے اونٹنی کا پیشاب ان کے لیے حلال کیا. نبی پاک نے فرمایا تھا کہ تم اونٹنی کا پیشاب پیو تو تمہیں جو ہے نا وہ شفا ملے گی. تو اب بعد میں یہ حرام ہو گیا، اس وقت بھی یہ حلال صرف انہی قبیلوں والوں کے لیے تھے. نبی پاک نے صرف حلال کیا تھا صرف ان قبیلوں کے لیے، نہ کہ کسی اور قبیلے کے لوگوں کے لیے. تو لیکن بعد میں پھر ان کے لیے بھی حرام ہو گیا. تو یہ ہے کہ اگر ہم مطلب کوئی حدیث دیکھیں گے تو اگر تو وہ قرآن پاک کے خلاف ہے تو اسے تو بالکل چھوڑ دیں گے ہم. تو ادھر ہے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ ہمارے لیے قرآن پاک ہی ہے. تو میں اس کے اندر سے دلیل دیتا ہوں کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من الرسلہ من یشاء. یہ آل عمران صورت ہے اور 179 آیات ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اور نہیں ہے اللہ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے. سب سے بڑی تو یہ دلیل ہے کیونکہ اس کے اندر بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو بھی علم غیب نہیں دیتا، صرف اتنا. لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں تو لیکن ولیکن اور لیکن جو ہے نا یہ لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہتا ہے. زیادہ تر یہ جو لوگ ہیں نا جو انکار کرتے ہیں یہ پکڑتے ہی ان لوگوں کو ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا. اگر مثال کے طور پہ میں ادھر باہر جاؤں اور کسی رکشے والے کو پکڑوں اور کہہ دوں کہ بھائی تم کیسے کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب ہے، یہ دیکھو وما کان اللہ لیطلعکم، کہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو علی الغیب کہ وہ غیب پر جو ہے نا کسی کو آگاہ کرے. یہ دیکھو بھائی قرآن پاک میں آیا تو پھر تم کیسے مان لیتے ہو کہ یہ نبی ہے جو اس کو علم غیب ہے. تو وہ رکشے والا تو مان لے گا، رکشے والا تو انکار ہی نہیں کہ بھائی قرآن پاک میں، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے. اور بھی قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات ہیں جو ہیں مشابہ والی آیات. قرآن پاک کا اصول ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ قرآن پاک کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں جو مشابہ والی ہیں، تم ان پر ایمان لاؤ. اگر تم ان کا انکار کرو گے، حالانکہ ان کا جو مطلب ہے وہ صاف صاف سمجھ نہیں آتا، وہ اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا، اس کا مطلب اللہ جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دلیل میں نے آپ کو دی ہے یہ قرآن پاک کی آیات ہے. اور اس کے ساتھ آپ پتہ چل جانا چاہیے، اب ویڈیو کے اندر بہت سارا جو ہے یا لمبا ہو جائے گا اگر میں اور بھی بتاؤں گا، لیکن کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ، چلو
میں سورۃ النساء آیت نمبر 113 ہے، پڑھتا نہیں ہوں، ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ یہ ترجمہ اس آیات کا، سورۃ النساء آیت نمبر 113۔ ایک یہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری ہیں، مشہور ہے ایک یہ بھی کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، سورۃ الجن ہے، 26 27 یہ آیت ہے، الا من ارتضی من الرسل ہی، کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی اس رسول کے جس نے اسے پسند فرما لیا ہو سوائے اس کے۔ مطلب کہ اللہ کسی کو بھی اس پر آگاہ نہیں کرتا علم غیب پر، لیکن اس رسول کے علاوہ جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو۔ بہت ساری آیات ہیں، لیکن ویڈیو بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا، کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ آپ کے ذریعے کوئی سمجھ سکے، جو مطلب جس کو پتہ نہیں ہے اتنا زیادہ اس کے بارے میں، اس کو تھوڑا سا زیادہ تو میں بھی نہیں سمجھا سکا، میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں خود گناہ گار سا بندہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔